बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है। आप लोग बार बार पूछ रहे हैं कि जब हुकूमत के पास नंबर्स पूरे हैं तो ये तरमीम क्यों नहीं आ रही, क्यों नहीं हो रही तरमीम, इजलास क्यों नहीं बुलाया जा रहा, ये आगे आगे क्यों जा रहा है, इसकी वजूहात क्या हैं। आज आपको मैं वजूहात बता देता हूँ, इस पर तबसरा भी करते हैं, अंदर की बात भी बताते हैं। इंशाअल्लाह वो बात होगी कि जो अभी तक किसी ने नहीं बताई होगी। और साथ ही मैं ये भी बताता हूँ कि आपकी मोहब्बतों का, आपके एतमाद का बहुत शुक्रिया कि मैंने 2 दिन वीडियो क्यों नहीं की, ये भी साथ ही बताता हूँ। बस जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहाँ घंटी का निशान बना हो उसे प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। हमारे वाटर प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं, अल्लाह के करम और आपके ताउन से धड़ाधड़ लग रहे हैं, अल्लाह के घर में लग रहे हैं। अल्लाह की मखलूक अल्लाह के घर से आपके तवस्सुत से पानी भर भर के, और वो मखलूक जो जोहड़ों का पानी पी रही है, जो गंदे गंदे नालों का पानी पीने पर मजबूर है, उनको आप साफ़ पानी प्रोवाइड कर रहे हैं। अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए एक वाटर प्रोजेक्ट ज़रूर लगवाइए और प्यासों की प्यास बुझाइए। मैं बड़ी स्टोरी पर आने से पहले ये फवाद चौधरी साहब का एक आपको क्लिप सुनवाता हूँ। गालिबन आपने भी सुना होगा। ये क्लिप बहुत ख़तरनाक है। ये बहुत अरसे से मैं यही कह रहा हूँ। तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि नकवी साहब आप किस मालूमात की बुनियाद पर कह रहे हैं और ये क्यों होने जा रहा है, ये कैसे हो सकता है कि ऐसे हो जाए। सर ये इन्हीं मालूमात की बुनियाद पे, अब ये साहब भी मालूमात की बुनियाद पे कह रहे हैं। इनके पास कहाँ से इतला आई है, इनके पास ये सारी चीज़ें किसने बताई हैं, ये किस कदर वसूख के साथ फरमा रहे हैं फवाद चौधरी साहब, और ये क्या कह रहे हैं, ये ज़रा आप सुन लीजिए, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैंने तो काम लोगों का नाम लिया था और ये साहब क्या कह रहे हैं ये ज़रा देखिएगा, ये ज़रा सुनिएगा और फिर सोचिएगा कि ये कहना वाकई मालूमात की बुनियाद पे है, किसी को ड्रावा देना मखसूस अपना वो है या भाई मतलूब है, या कोई किसी एजेंडे पर कह रहे हैं, क्या है, क्या मतलब क्या है, ये लीजिए, ये सुन लीजिए। ये जो लाहौर के जजेस हैं, ये तो देखें, ये तो इंटरनेशनल लेवल के जजेस हैं। अभी भी अगर आप मंसूर अली शाह साहब की जजमेंट पढ़ें तो वो एक लगता है कि एक जूरिस्ट की एक पूरी किताब है जो कोई भी आइन समझने वाला उसको पढ़ेगा। ये जजेस कोई अगर आप समझे एडवेंचरस हैं तो ये एडवेंचरस भी नहीं है। दे आर नॉट पॉलिटिशियंस एज सच। तो ये लोग जो हैं, ये मेरे ख्याल में वो बहुत बड़ा एडवेंचर इनसे एक्सपेक्ट करना जो है वो मुश्किल है। अलबत्ता ये अगर ये तरमीम होती है तो फिर ये लोग काम नहीं करेंगे, दे विल रिजाइन। तो मेजॉरिटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट में भी तकरीबन 11 जजेस जो हाई कोर्ट हैं, लाहौर हाई कोर्ट हैं, वो तो मुझे मेरे जो सोर्सेज हैं या दोस्त हैं या जो ऐसे, उनकी इत्तला है कि 11 जजेस लाहौर हाई कोर्ट में रिजाइन करने जा रहे हैं और तकरीबन 6 या 7 जजेस जो हैं वो आपके सुप्रीम कोर्ट से रिजाइन करेंगे। आपने सुन लिया, वो कहते हैं मेरे सोर्सेज बता रहे हैं, ये वकील भी हैं फवाद चौधरी साहब। ज़ाहिर है इनके जो सोर्सेज होंगे वो जुडिशरी से ही सोर्सेज, जुडिशरी से मुराद वकला, जुडिशरी से मुराद जजेस, ज़ाहिर बेंच एंड बार ही उनके सोर्सेज हैं। और ये बहुत ही वसूख के साथ कह रहे हैं कि जी कोई 11 जजेस, उन्होंने तादाद तक बता दी कि 11 जजेस हैं जो लाहौर हाई कोर्ट से हैं और कुछ 6 या 7 जजेस हैं। मैंने हालांकि 3 लोगों का नाम बताया था और 3 ये तादाद बताई थी, और ये फरमा रहे हैं कि ये 6-7 जजेस हैं जो सुप्रीम कोर्ट से रिज़ाइन करने जा रहे हैं। ठीक है, ये अगर ये तरमीम होती है तो ये लोग काम नहीं करेंगे और ये लोग फिर रिज़ाइन कर देंगे। आपको समझ आ गई। अब आपको पता चल गया होगा कि मैंने किसी शुरली की बुनियाद पे नहीं, मैंने भी मालूमात की बुनियाद पे बात की थी, और ये जो मैंने मालूमात की बुनियाद पे बात की ये उनको एंडोर्स कर रहे हैं मेरी बात को बल्कि मैंने तो तकरीबन कोई 3 लोगों का कहा या 4 लोगों का, और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से कहा। ये तो 11 जजेस को लाहौर हाई कोर्ट से भी रिज़ाइन करवा के बैठे हैं। मैं बिल्कुल उसी बड़ी स्टोरी पे और आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए तजिया भी करता हूँ, मालूमात भी। इससे पहले मैं ख्वाजा आसिफ साहब का एक ट्वीट पढ़ना चाहता हूँ, और वो उन्होंने नवाज़ शरीफ साहब की वो वीडियो भी साथ लगाई, वो वाली वीडियो कि जिसमें वो कह रहे हैं कि जी देखें मैं सुपरिटेंडेंट के पास गया था और मैंने जाके कहा
کہ مجھے میری بیوی سے بات کروا دیں، وہ بیمار ہیں، بستر مرگ پر ہیں، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، مجھے اجازت نہیں ہے اوپر سے، اور آپ کا جو ایک ہفتے کا وہ بات کرنے کا ٹائم تھا وہ ختم ہو چکا ہے آلریڈی، تو اس وجہ سے ہم بات نہیں کروائیں گے۔ حالانکہ ان کے پاس وہ کہتے ہیں 2 ٹیلی فون پڑے تھے، موبائل فون بھی پڑا تھا، لینڈ لائن بھی پڑا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے مجھے آ کے اطلاع دی کہ آپ کی مسز، آپ کی بیگم، آپ کی شریک حیات اب دنیا میں نہیں رہیں۔ تو پھر وہ میں خود گیا اور مریم صاحبہ کو اطلاع دی، وہ دوسرے سیل میں تھیں۔ تو یہ سارا کچھ نواز شریف صاحب بیان کر رہے ہیں۔ اب اسی ویڈیو کو لگا کے خواجہ آصف صاحب وزیر دفاع صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان جیل میں بیٹھ کے صحافیوں سے گفتگو بھی کرے، اہل خانہ سے ملاقاتیں بھی کرے، وکیلوں سے گھنٹوں گھنٹوں مشاورت بھی کرے، اپنے بیانات بھی دے، اداروں پر حملے بھی کرے، احتجاج کی حکمت عملی بھی بنائے، لیکن میاں نواز شریف اپنی اہلیہ جو آخری سانسیں لے رہی تھیں ان سے بات تک نہ کر سکے۔ جب عدلیہ مہربان ہو تو عمران خان جیسا مہمانوں والا سلوک ہوتا ہے، عمران خان کے ساتھ مہمانوں والا سلوک ہوتا ہے، اور جب عدلیہ آپ کے خلاف سازش کا کردار ہو تو پھر نواز شریف والا سلوک ہوتا ہے، آپ کو خدا نخواستہ نشان عبرت بنانے کی سازش پہ عمل ہوتا ہے۔ یہ خواجہ آصف صاحب نے کہا۔ اتنی ہمت نہیں ہے، اتنی مار کھانے کے بعد بھی، تو یو ڈیزرو اٹ، آپ اسی کے ہی مستحق ہو۔ اتنی مار کھانے کے بعد اتنی ہمت نہیں ہے کہ آپ نام لے لو اس اسٹیبلشمنٹ کا جو اب مری ہوئی اسٹیبلشمنٹ ہے، جو گزشتہ اسٹیبلشمنٹ ہے، ان کا بھی نام نہ لو۔ نواز شریف کو صرف جوڈیشری نے نہیں رگڑا تھا، نواز شریف کو جوڈیشری اور اسٹیبلشمنٹ نے مل کے رگڑا تھا۔ ٹھیک ہو گیا نا، ان کو مل کے ان کو نکالا تھا، ان کو مل کے ملک کے خلاف یہ سازش کی تھی۔ آپ کو ہمت ہونی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب حکومت ہے آپ کی، اگر آپ ان کے بکرے اور دیسی مرغ دیسی گھی میں اور چاکلیٹ اور یہ سارا کچھ بند نہیں کر سکتے تو پھر آپ گھر چلے جائیں، یا آپ کہیں کہ جی ہم تو بند کرنا چاہتے ہیں، کسی اور نے بوٹ رکھا ہوا ہے وہ بند نہیں کرنا چاہتا یا بند نہیں کرنے دیتا، تو وہ بھی بتائیں، ذرا ہمت ہونی چاہیے۔ یہ کل پرسوں میں وہ شہباز شریف صاحب کی 7 تاریخ کو جب یہ فلسطین کی یکجہتی والا منایا، یا وہ تھا یا کوئی اور کانفرنس، آپ نے بھی سنی ہوگی وہ بات، وہ کہتے ہیں کہ جی جب یہ دھرنا ہوا تھا، یہی دھرنا یہ جو 2014 والا، اس وقت چائنا کے صدر نے آنا تھا اور عمران خان اٹھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ یہ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم صاحب یہ 2 دن پہلے یہ فرما رہے ہیں عمران خان اٹھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ظاہر ہے وہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب بھی وہ بھی بیٹھے تھے۔ مطلب اس ملک کے خلاف سازشیں کیا کیا ہوئی ہیں۔ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم صاحب فرماتے ہیں کہ اس دھرنے میں پھر چائنا کے کچھ آفیشلز نے، سفارتکاروں نے بھی کوشش کی، عمران خان کو منت سماجت کی، وہ نہیں مانے، اور پھر جب وہ نہیں مانے تو ایک دن چائنا کے سفیر نے، جو پاکستان میں سفیر تھے، انہوں نے مجھے فون کیا، یعنی شہباز شریف صاحب کو فون کیا۔ انہوں نے کہا کہ مسٹر چیف منسٹر، اس وقت شہباز شریف صاحب پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے، کیونکہ ظاہر ہے وزیر اعظم تو اس وقت نواز شریف صاحب تھے، تو پنجاب کے وہ وزیر اعلیٰ تھے شہباز شریف صاحب، اور انہوں نے کہا کہ چائنا کے سفیر نے مجھے فون کیا اور انہوں نے مجھے بتایا کہ مسٹر چیف منسٹر، وہ جو دورہ تھا نا چائنیز پریزیڈنٹ کا، وہ کینسل کر دیا گیا ہے۔ تو مجھے وہ کہتے ہیں بہت افسوس ہوا، بہت مجھے افسوس ہوا، اور میں نے پھر فوری طور پہ اس وقت کے پرائم منسٹر اور اپنے بھائی نواز شریف صاحب سے رابطہ کیا، ان کو میں نے بتایا کہ یہ اس طرح سے ہے، ان کو بھی بہت زیادہ افسوس ہوا۔ پھر اس کے بعد میں نے فیصلہ کیا، شہباز شریف صاحب بتا رہے ہیں، یہ پرائم منسٹر آف پاکستان، ابھی کل پرسوں کی بات ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد میں نے فیصلہ کیا، میں نے جو چائنا کے سفیر تھے ان کو میں نے فون کیا، میں نے کہا جی آپ تھوڑا سا رکیں، آپ تھوڑا سا حوصلہ رکھیں، مطلب میں جو ہے نا، آپ تھوڑا سا ابھی اس کو نا مزید آگے نہیں بڑھانا، یا میں ایک ایفرٹ اور لگا کے دیکھ لیتا ہوں، اور میں جنرل رحیل شریف صاحب کے پاس جاتا ہوں، ان کو کہتا ہوں اور آپ بھی میرے ساتھ چلیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بھئی میں فوری طور پہ جنرل رحیل شریف صاحب کے پاس گیا،
اب یہ انہوں نے اس تقریر میں نہیں بتایا کہ وہ چائنیز جو سفیر تھے جو چائنا کے ان کو لے کے گئے ہیں یا نہیں گئے، تو انہوں نے کہا کہ میں وہاں گیا تو وہاں پر جنرل رحیل شریف صاحب نے مجھے بٹھایا CGS کے پاس، یعنی وہ جو جنرل ہوتا ہے نا، ٹھیک ہو گیا نا، چیف آف جنرل سٹاف GHQ میں، CGS کے پاس مجھے بٹھایا اور مجھے کہا کہ بس میں ابھی تھوڑی دیر میں پھر آتا ہوں۔ میں نے ان کو سارا کچھ بتایا، میں نے کہا سر آپ ایک ایفرٹ کر کے دیکھ لیں جنرل صاحب، کیونکہ یہ جو ہے بہت بری خبر ہے، چائنا کا پریزیڈنٹ پتہ نہیں وہ اربوں ڈالر کے یہاں پہ معاہدے کرنے کے لیے اور یہ سارا کچھ جو ہے نا، اور عمران خان نے یہ ضد کر کے بیٹھا ہے اور اسی چیز کو سبوتاج کرنا چاہتا ہے، تو آپ ایک ایفرٹ کر کے دیکھ لیں۔ اور پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ وہ گئے، کو 15-20 منٹ کے بعد یا آدھے گھنٹے کے بعد وہ واپس آئے کچھ دیر کے بعد، اور انہوں نے آ کے سوری کیا کہ مسٹر چیف منسٹر، میں نے اپنی پوری ایفرٹ لگا کے دیکھ لی لیکن کام نہیں بنا، وہ نہیں مان رہے۔ تو شہباز شریف صاحب اچھے بچوں کی طرح واپس آ گئے اس چیز پر ایمان لے آ کے کہ جی واقعی وہ رحیل شریف صاحب نے پوری کوشش کی اور واقعی وہ نہیں اس طرح سے عمران خان ہی ان کی بات نہیں مان رہے۔ عمران خان وہ ہے جو کہہ رہے تھے امپائر کی انگلی اٹھنے والی ہے۔ عمران خان اور طاہر القادری ایسے بھاگ کے گئے تھے GHQ جب ان کو بلایا گیا تھا، جیسے جتنا جلدی اور جتنا انہماک کے ساتھ بچہ لپک کے ماں کی گود میں آتا ہے، اتنی خوشی، اس سے بڑھ کے خوشی تھی ان کو، اور وہاں پر وہ گئے۔ عمران خان کی اوقات کیا ہے کہ اگر آرمی چیف چاہ رہا ہو کہ وہ تو جناب یہاں پر چائنا کا پریزیڈنٹ آئے اور وہ کہے کہ یہاں نہیں آئے گا۔ اب عمران خان نے کوشش کر کے دیکھ لی کہ شنگھائی تعاون تنظیم نہ کی آرگنائزیشن یہاں پہ جو اجلاس ہو رہا ہے وہ نہ ہو، لیکن اسٹیبلشمنٹ چاہتی تھی کہ وہ ہو، اس وجہ سے انہوں نے اپنا کام بھی نکال دیا اور وہ اس کا سمٹ بھی ہو رہا ہے۔ عمران خان بہت کچھ چاہتے تھے، لیکن جب اسٹیبلشمنٹ جاتی تھی کہ نہیں ایسا نہیں تو ایسا ہوگا، تو ویسا ہی ہوا۔ تو اگر رحیل شریف چاہتا ہو کہ یہ ایسا نہ ہو اور عمران خان کہے کہ ایسا ہو، تو از اٹ پاسبل کہ ہو سکتا ہے؟ یہ سارے کے سارے ملے ہوئے تھے، جوڈیشری بھی اس وقت کی ان کے ساتھ ملی ہوئی تھی، اور انہوں نے سب نے مل کے وہ چائنا کے پریزیڈنٹ کا دورہ سبوتاج کروایا۔ وہ کوئی اتنے سادہ لوگ ہیں، ان کو بڑی اچھے سے پتہ ہے کس کس نے کون کون سی سازش کی۔ تو نام لینے کی ہمت ہونی چاہیے، آپ میں اتنی ہمت اور اتنی طاقت ہونی چاہیے کہ جس طریقے سے آپ کہیں کہ اس وقت رحیل شریف بھی ملا ہوا تھا، اس وقت آصف غفور بھی ملا ہوا تھا، اس وقت سارے ملے ہوئے تھے، ٹھیک ہو گیا نا؟ تو بس یہ ہمت ہونی چاہیے۔ اتنی مار کھانے کے بعد بھی اگر نام لینے کی ہمت نہیں ہے تو چوڑیاں پہنو، استعفے دو اور گھر جاؤ، ٹھیک ہو گیا نا؟ اور جو نام لیتے تھے ان کو تو آپ ڈسون کر دیتے تھے، مریم نواز صاحبہ اور نواز شریف صاحب جب نام لیتے تھے۔ اتنی ساری اکثریت ہونے کے باوجود لوگ کہتے ہیں نمبر پورے ہو گئے ہیں، ابھی تک ترمیم کیوں نہیں ہو رہی؟ بھائی وہ باتیں بہت سی گہری ہیں۔ کسی دوست نے کسی نون لیگ کے بڑے اہم رہنما سے پوچھا کہ سر یہ تو بتائیں یہ کیا چکر ہے، بلاول بھٹو زرداری صاحب جیسا بندہ، ذمہ دار بندہ، وہ یہ کہہ دے کہ بھائی یہ ہم ترمیم 25 اکتوبر سے پہلے کروا دیں گے، یہ ایسا کوئی ایشو نہیں ہے۔ وہ یہ کہہ دے کہ حکومت کے پاس نمبر پورے ہیں، ابھی یہ چند روز پہلے انہوں نے یہ کہا، وہ یہ کہہ دے کہ حکومت کے پاس نمبرز تو پورے ہیں، اب میں ان کو کیوں کہوں کہ آپ کسی کا انتظار کرو؟ اب حکومت کیوں مولانا فضل الرحمان کا انتظار یا میرا انتظار کرے؟ یہ بلاول صاحب نے کہا ہے صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے۔ اب یہ اس سے بڑی بات ہو سکتی ہے؟ کہتے ہیں حکومت کے پاس نمبر پورے ہیں اور یہ ترمیم ہم جلدی کروانا چاہتے ہیں، اب میں کیوں ان سے خام خواہ کہوں کہ آپ مولانا فضل الرحمان کا انتظار کرو یا کسی اور کا انتظار کرو؟ ہے سمجھ آ گئی نا؟ اچھا، اسی طریقے سے مولانا فضل الرحمان صاحب کے کتنے بندے کہہ چکے ہیں کہ بھائی اب انہیں ہماری ضرورت نہیں ہے، ان کے پاس نمبر پورے ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، بہت سارے، اور یہ آف دا ریکارڈ نہیں، یہ آن دا ریکارڈ کہہ چکے ہیں، یہ آن ایئر کہہ چکے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے بندے۔ آپ کو سمجھ آ گئی؟ بہت سارے ان کی پارٹی کے لوگ کہہ چکے ہیں۔ اچھا، تو اب اس کے بعد یہ مسودے والے بھی اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ جناب بات یہ ہے کہ یہ جو ملٹری کورٹس کا چکر ہے، یعنی آرٹیکل 8 اور آرٹیکل 51، یہ جو ریزرو سیٹوں والا ہے ملٹری کورٹس کا، اس پہ اتفاق رائے نہیں ہو رہا۔
अदरवाइज़ तो आईनी तरमीम पे तो सबका इत्तफाक राय है। क्या यही बात है सिर्फ? हैं, समझ आ गई ना? अच्छा, या कुछ और कोई और बात भी है, या ऐसे ही झांसा दे दे के ऐसे ही दिन पूरे करने हैं ताकि कादी फ़ायदीसा साहब वो चले जाएं? समझ तो आपको आ गई होगी बहुत सारी, और फिर हम तरमीम करा लें बड़ी आसानी से। अगर ये तरमीम अगर ये 25 से पहले होती है सिर्फ दो ही मकसद हैं, तरमीम होनी ही होनी है। ये बात नहीं है कि तरमीम नहीं होनी, ये बात नहीं है कि हुकूमत के पास नंबर नहीं पूरे, ये भी बात नहीं है कि जनाब वो मिलिट्री कोर्ट्स का तो नहीं कराना चाहते, अगर वो इस दफ़ा नहीं होगा तो चंद रोज़ बाद हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक हो गया। लेकिन बात ये है कि अगर तरमीम 25 से पहले होनी, अब 16-17 तक तो चली गई है ना, अब सुना है कि 18 को इजलास बुलाया जा रहा है, ठीक हो गया ना, वहाँ तक तो चली गई है। अब अगर आप ये सोच रहे हों कि कादी फ़ायदीसा साहब को साकिब नासूर हैं कि उन्होंने 2 दिन के अंदर अंदर कुछ पलटा देना है, ये उसमें ये आपकी भूल है, ये आपकी गलतफहमी है, ये आपकी ये वो वाली बात नहीं है। और ना ही वो इस तरह के जज हैं, ना ही वो इस तरह के इंसान हैं, ठीक हो गया ना। वो बहुत ही अजीम जज हैं और बहुत ही अजीम इंसान हैं। उनका वो कुछ भी हो, वो मैं इससे टॉपिक से डिट्रैक्ट हो जाऊंगा, ये फिर कभी बताएंगे। उनके फ़ैसले बता रहे हैं, उनका बिहेवियर बता रहा है, उनका सब कुछ बता रहा है कि उन्होंने क्या कुछ किया पाकिस्तान के लिए, इस मुल्क के लिए। पहले तो पता ही कोई नहीं चलता था ना लोगों को हो क्या रहा है। उन्होंने ये सब कुछ ऑन एयर करके और लाइव स्ट्रीमिंग करके ना सारे फ़ैसलों की और ये बहुत सारे केसेस की लोगों की आंखें खोल दी हैं। कादी फ़ायदीसा साहब ने वो फ़ैसले दिए, आप हैरान रह जाएंगे, जिनके अगर ये साकिब नासूर होता तो उन्हें इसी तरह से करना था। वो किसी को खदशा या उस तरीके से अगर कोई नहीं चाहता तो वो नहीं, अगर ये 25 के बाद होती इसी तरह से इसको घसीटते घसीटते आगे ले जाते हैं तो सिर्फ एक ही बात है कि कादी फ़ायदीसा साहब ना हों, ठीक हो गया ना। उनका टाइम अपना आ जाए तो तरमीम करा लें। अगर उससे पहले होती है तो फिर डेफिनेटली बिलावल साहब भी कह रहे हैं कि हम 25 से पहले करा लेंगे। अभी की बात है कि आज एक ख़बर है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने काबीना का इजलास बुला लिया। रोज़ ही सुनते हैं जनाब कि वो अपने जो अरकान हैं बाहर से, उनको फ़ौरी तौर पे अल्टीमेटम दे दिया गया है कि आप वापस आओ। भाई अभी तक नहीं वापस आ रहे, अगर आपसे वो काबू नहीं आ रहे या अभी तक वो वापस नहीं आ रहे या बाहर जो कब से तरमीम हो रही है तो आप उनको मना करें जनाब आप बाहर नहीं जाएं। तो अभी खैर से वो इधर लेजिस्लेशन हो रही है और वो बाहर के मज़े लूट रहे हैं, तो खैर वो यही बताया जा रहा है कि हुकूमत के जितने बंदे बाहर हैं इत्तेहादियों के, उनको कहा गया है कि आप वापस आए। आज की काबीना के इजलास में भी यही फ़ैसला होगा और तरमीम और ये टेबल हो जाएगी। अच्छा, और उसके बाद जो है ना 18 को इजलास बुला लिया गया है जस्ट आफ्टर शंघाई समिट, और उसके बाद जो है ना वो ये सारा कुछ 25 से पहले कर दिया जाएगा और नंबर्स भी पूरे हैं। अब देखते हैं कि 18 के बाद कहीं आगे जाता है तो फिर यही मेरे वाली बात है, क्योंकि अब बिलावल साहब भी फरमा रहे थे कि भाई जो 63A का फ़ैसला आया है इसके बाद हुकूमत कंफर्टेबल है और वो कहती है कि हमारे लिए नंबर्स की प्रॉब्लम ही नहीं है, चाहे कोई साथ दे या ना दे, हमारे लिए हमारे नंबर्स अब पूरे हैं, ठीक हो गया। ख्वाजा आसिफ साहब आसमा शिराजी साहबा के प्रोग्राम में ये बता चुके हैं कि उन्होंने सवाल किया कि आपने कुछ अर्सा पहले मेरे प्रोग्राम में बताया था, ये आसमा शिराजी साहबा ने ख्वाजा आसिफ साहब से पूछा है। उन्होंने कहा ख्वाजा साहब आपने कुछ अर्सा पहले ये बताया था कि हमें ख़दशा है कि 25 अक्टूबर के बाद इलेक्शन का ऑडिट शुरू हो जाएगा, यानी सीटें हमारी कम करनी शुरू हो जाएंगी और 25 अक्टूबर तक अगर हम तरमीम नहीं करते तो ये सीटें कम हो जाएंगी। और उनको ख़दशा है कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस फ़लाँ वो मिल के इसी तरह से एक लार्जर बेंच बना देंगे। 48 घंटे में या 72 घंटे में वो रिज़र्व सीटों वाला भी फ़ैसले का कहेंगे, वो फ़लाँ भी कहेंगे, वो ये भी फ़ैसला माना जाए या ना माना जाए, दैट इज़ समथिंग डिफरेंट। लेकिन वो ये भी कहेंगे कि ये इलेक्शन और ये ट्रिब्यूनल का फ़ैसला उड़ा दें और ये कहें कि नहीं जी ये ट्रिब्यूनल ये इस तरह से है उस तरह से है, और इलेक्शन के हमारी सीटें कम कर दें और एक हलका खुलवाएं, दूसरा कि फ़लाँ को कलअदम करार दे दें। तो ये ख़दशा है। और ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि जी हाँ, जी अभी तक हमें ख़दशा बरकरार है और इसी बात पर मैं कायम हूँ, बल्कि हमारे पास मालूमात हैं,
یہ وزیر دفاع صاحب فرما رہے ہیں. میں نے یہ بات معلومات کی بنیاد پہ کی ہے، آسمہ شیرازی صاحبہ کے پروگرام میں انہوں نے بات کی ہے. ہاں اگر ایسی ہی بات ہے اور پھر بھی آپ 25 سے پہلے ترمیم نہیں کرتے تو پھر کچھ تو گڑبڑ ہے نا، کچھ تو گڑبڑ ہے. اگر کسی نے نون لیگ کے اہم رہنما سے پوچھا کہ بھائی آپ یہ کیا چکر ہے کہ آپ کہتے ہیں نمبر بھی پورے ہیں، اور پھر آپ کہتے پھر بات یہ ہے کہ ابھی تو مولانا صاحب کی ملاقات نواز شریف صاحب سے بھی ہو گئی ہے، اور یہ سارا کچھ کیا چکر ہے. اس سے پہلے پوچھا، یہ ملاقات ابھی نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے پوچھا کہ مولانا صاحب کیوں اڑے ہوئے ہیں، مولانا صاحب کیوں آپ سے تعاون نہیں کر رہے. تو آگے سے جواب آیا کیا پتہ مولانا صاحب ہمارے ساتھ آن بورڈ ہوں. اب سمجھ آ گئی آپ کو؟ بہت ساری باتیں، یعنی کیا پتہ مولانا صاحب اور ہم ایک ہی پیج پر ہوں، کیا پتہ مولانا صاحب ہمارے کہنے پہ ہی اڑے ہوں، کیا پتہ. یعنی یہ ساری چیزیں ہیں نا. تو بھائی یہاں پر اندر جو کھچڑی پک رہی ہوتی ہے وہ کھچڑی باہر نہیں نظر آتی، وہ کھچڑی بہت سی اہم کھچڑی ہوتی ہے، اور اندر جو باتیں ہو رہی ہوتی ہیں وہ بہت سارے. میں نے آپ کو پہلے دن سے کہا تھا بھائی مولانا صاحب نہ تو عمران خان ہیں کہ جس میں کوئی دور اندیشی نام کی چیز ہی نہ ہو، وہ بڑے زیرک سیاستدان ہیں، وہ اپنے مفادات کو بھی سمجھتے ہیں، وہ ملکی مفادات کو بھی سمجھتے ہیں. سیاست میں وہ صرف مولانا نہیں ہیں، سیاست میں انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے. سمجھ آ گئی؟ یہ بے فکر رہیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، اور وہ کوئی ساری چیزوں کو تل پٹ نہیں کریں گے. وہ کوئی بھی بات ہو، یہ جو سارا کچھ جا رہا ہوتا ہے نا، جو اوپر سے نظر آتا ہے یار یہ کیوں آگے ہو گئے. کسی نے کہا جناب حکومت فیل ہو گئی ہے ترمیم کریں. یہ ترمیم حکومت کر ہی نہیں رہی، یہ ترمیم بڑا گھر کروا رہا ہے، یہ ترمیم اسٹیبلشمنٹ کروا رہی ہے، وہ کبھی فیل نہیں ہوتی. اب سمجھ آ گئی نا آپ کو نا. وہ ابھی چاہے تو یہ میں نے آپ سے کہا ہے نا صاحبزادہ حامد رضا ان سب کو کہہ دے کہ جی ووٹ ادھر ڈالو، اور جس نے نہیں ڈالنا وہ نااہل ہو جائے گا، ابھی ڈیسیٹ ہو جائے گا. یہ ایسے مذاق نہیں ہوتی ہے، اسٹیبلشمنٹ نے کچی گولیاں نہیں کھائی ہوتی، اور ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہ اس طریقے سے وہ کبھی نہیں ہو. کسی کو اگر غلط فہمی ہے تو وہ پھر آزما کے دیکھ لے، اور یہ ریزنز آپ کو کون سی لگتی ہے کہ ریزنز ہوگی اس میں بھی آپ بتا دیں. میں نے 2 دن ویڈیو کیوں نہیں کی بھائی، میں فیلڈ میں گیا ہوا تھا، کچھ چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے، پرکھنا ہوتا ہے. آپ کی اعتماد کا بھی شکریہ، اور ساری چیزیں الحمدللہ اللہ نے مجھے بہت اچھی ٹیم دی یہ ٹرسٹ کے لیے. جب ہم یہ شروع کر رہے تھے تو میں ایک ملنگ سا بندہ ہوں، مجھے ہر ایک چیز میں بہت احتیاط بھی ہوتی ہے، ان کا حوصلہ بھی بڑھانا ہوتا ہے، کچھ چیزوں کو چیک بھی کرنا ہوتا ہے، وہ بہت ضروری ہوتا ہے کچھ عرصہ گزرے تو اس وجہ سے. اب وہ ظاہر ہے وہاں پر نیٹ کی اتنے ایشوز ہیں، وہاں ان علاقوں میں جائیں تو پھر بہت ساری پرابلمز اور بھی ہوتی ہیں کہ جو بندے کو فیس کرنا پڑتی ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. اس وجہ پہلے کچھ گرمی زیادہ تھی تو میں آپ یقین کیجئے وہ شاید عمر کا تقاضا بھی ہو، اس حوالے سے بھی بندہ جو ہے نا وہ کرتا ہے. میری ٹیم بہت اچھا کام کر رہی ہے ان علاقوں میں کہ جو جوڑوں کا پانی پی رہے ہیں. آپ یقین کیجئے انسان جب جاتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے. اور سر دوسری بات یہ ہے، بہت سارے لوگ، بہت سارے دوست احباب، بہت سارے لوگ سفارشیں کرانے لگ جاتے ہیں کہ جناب ہمیں یہاں پر بھی پروجیکٹ لگا کے دیں. پورے پاکستان میں پانی کا مسئلہ ہے، لیکن آئی ایم ویری سوری ٹو سے کہ ہم ایسا نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بے آب علاقوں میں لگا رہے ہیں. اسلام آباد، لاہور تک، بگ سٹیز میں، کراچی تک، ہر جگہ پہ پانی کا مسئلہ ہے، لیکن وہ پی لیتے ہیں، لوگوں کے پاس ہوتے بھی ہیں، وسائل بھی ہوتے ہیں. وہ ایسا مسئلہ نہیں ہے جہاں پہ شارٹیج بھی ہوتی ہے، اس کو کسی نہ کسی طریقے سے پورا کیا جاتا ہے. ہم ان علاقوں میں لگا رہے ہیں سر کہ جن علاقوں میں لوگ جوڑوں کا پانی پی رہے ہیں، جن علاقوں میں لوگ گندے نالوں کا پانی پی رہے ہیں، جن علاقوں میں لوگ نہروں کا پانی پی رہے ہیں، اور ان کے بچوں کو پھوڑے نکل آئے ہیں، پھنسیاں نکل آئی ہیں، ان کے بچوں کا کی آنتوں کی بیماریاں، معدے کی بیماریاں شروع ہو گئی ہیں. تو اپنے بچوں کو، بچہ ہر کسی کو اتنا ہی پیارا ہوتا ہے جتنا امیر کا بیٹا بیٹی ان کو پیارے ہوتے ہیں، اسی طرح سے غریب کے بچے بھی ان کو پیارے ہوتے ہیں سر. لیکن مسئلہ یہ ہے کوئی بھی اپنے بچے کو ایسا گندے نالے کا پانی پلائے گا، وہاں سے پانی پلائے گا جہاں سے جانور، کتے، باقی سارا یہ پی رہے ہوں، وہاں سے پانی پلانا چاہے گا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن جب یہ ہو کہ اگر وہاں سے پانی نہیں پینا تو پھر موت ہے، تو پھر پانی زندگی کی حیات ہے، اور پھر اس میں اب وہ جو ہے نا بقا ہے، اور آپ نے پانی نہیں پینا تو پھر آپ کے پاس آپشن ہی کوئی نہیں ہے. تو جب آپشن نہیں ہوگا تو شاید کوئی بھی ہوگا وہیں سے پیے گا.
مرتا کیا نہ کرتا والی بات ہے، آپ ان لوگوں کو پرووائڈ کر رہے ہیں پانی، اور آپ کر رہے ہیں اللہ کے کرم اور آپ کے تعاون اور توسط سے ہو رہا ہے۔ ہم ڈاکخانے کا کردار ادا کر رہے ہیں سر، ہمارے لیے بھی آپ جو ہے نا دعا فرمایا کریں، میری ٹیم کے لیے بھی دعا فرمایا کریں، اور آپ کرتے بھی ہیں دعا، اور آپ بھولتے نہیں ہیں دعاؤں میں اس کے لیے بہت ممنون ہوں، میں اس کے لیے بہت ہی شکر گزار ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اسی طریقے سے انسانیت کی خدمت بھی ہوتی رہے اور خبریں بھی سنتے رہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔